اب میری نسل بیٹھے، ان رشتوں کو پانی دو زبان کی حفاظت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خاص طور خامد اور بیوی کا، بہن بھائیوں کا رشتہ، رشتے کی کوئی قیمت نہیں۔ حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ان کے ایک خاتون بھی تھی، تو انہیں کہا انہیں قتل کر دو، عورت کو چھوڑ دو عورت ذات۔ اس نے کہا اگر مجھے چھوڑتے ہو تو یہ میرا رشتے والی، ان کو بھی چھوڑ دو۔ کہنے لگا اچھا تیرے کہنے پہ ایک چھوڑ دیتا ہوں، ایک چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اس کا بیٹا تھا، ایک بھائی تھا، ایک خامن تھا۔ تو اس نے کہا خامن تو اور بھی آ جائے گا اور بیٹا بھی آ جائے گا، ماں پہ وہ مر گئے، بھائی کوئی نہیں ملے گا۔ کہا میرا بھائی چھوڑ دے، باقی مار دے۔ وہ کہنے لگا تیرے اس خوبصورت انتخاب پر تینوں کو معاف کرتا، جا تینوں لے کے چل۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے رشتوں کی کیا اہمیت ہے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اب میری نسل بیٹھے، ان رشتوں کو پانی دو زبان کی حفاظت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خاص طور خامد اور بیوی کا، بہن بھائیوں کا رشتہ، رشتے کی کوئی قیمت نہیں۔ حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ان کے ایک خاتون بھی تھی، تو انہیں کہا انہیں قتل کر دو، عورت کو چھوڑ دو عورت ذات۔ اس نے کہا اگر مجھے چھوڑتے ہو تو یہ میرا رشتے والی، ان کو بھی چھوڑ دو۔ کہنے لگا اچھا تیرے کہنے پہ ایک چھوڑ دیتا ہوں، ایک چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اس کا بیٹا تھا، ایک بھائی تھا، ایک خامن تھا۔ تو اس نے کہا خامن تو اور بھی آ جائے گا اور بیٹا بھی آ جائے گا، ماں پہ وہ مر گئے، بھائی کوئی نہیں ملے گا۔ کہا میرا بھائی چھوڑ دے، باقی مار دے۔ وہ کہنے لگا تیرے اس خوبصورت انتخاب پر تینوں کو معاف کرتا، جا تینوں لے کے چل۔ اب بھائیوں میں لڑائیاں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں، کبھی جائیداد کی، کبھی زمینوں کی، کبھی رشتوں کی۔ اپنے رشتوں کو عزت دو، اپنے جہاں کوئی استاد شاگرد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، خامن بیوی کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، اللہ کے واسطے زبان اسے احتیاط سے استعمال کرو، اسے خوبصورت کر کے استعمال کرو۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگ لو، توبہ کرو، اللہ بھی معاف کر دینے والا ہے۔ اور تمہارے آگے شادیاں ہونے والی ہیں یا کہیں کہ ہو چکی ہوں گی، سب سے اہم رشتہ جس پر قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے اہم رشتہ جس پر اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، دوبارہ سن لو، سب سے اہم رشتہ جس پر سینکڑوں آیات ہیں وہ خامد اور بیوی ہے۔ ماں باپ کے لیے چند، اولاد کے لیے چند، بہن بھائیوں کے لیے چند، باقی رشتوں کے لیے تھوڑے تھوڑے اشارے، وراثت کے لیے 2 رکوع، اور خامد اور بیوی سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ نسل کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ بگڑ گئے، اگر یہ ٹوٹ گئے، شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، روزانہ، جیسے آج ہم نے خیر کی کچہری لگائی، وہ روز شر کی کچہری لگاتا ہے، کہتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ سارے کارگزاری سناتے ہیں، چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، بدکاری کروائی، لڑائی کروائی، قتل کروایا، کفر کروایا، چپ کر کے سنتا رہتا ہے، ہاں ایویں سر ماری رکھ دا۔ ایک پیچھو بھیڑ تجھے شیطان کھڑے ہوتے ہیں اندر، جی میں میاں بیوی نو لڑایا، اچھل پڑتا ہے، کہتا واہ واہ کام تو کر گیا، گاں جا گاں جا۔ اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بیٹھا کر کم بختو کم تا اے کر کے تسی کی کر کے آئے۔ اس لیے میں کہ سینکڑوں آیات ہیں اس پر، سینکڑوں، کہ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے خامد اور بیوی، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی ہے خامد اور بیوی۔ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں یہ رشتہ بری طرح پس رہا ہے، کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی میاں بیوی کے اپنی طرف سے، کبھی گھر کے اندر ساس بول رہی ہے، سسر بول رہا ہے، نند بول رہی ہے، دیور بول رہا ہے، ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ میں اپنے حدود کا نہیں پتہ۔ آنے والی لڑکی یہ حق لے کر آتی ہے کہ اگر میں صاحب جائیداد ہوں تو میں اس کو الگ گھر میں اتاروں، وہ یہ حق میرے اللہ نے رکھا ہے کہ آنے والی بچی کا الگ گھر ہونا چاہیے جس میں ایک نئی زندگی شروع ہو۔ بیچ میں یعنی کہتا لچھ تلن والا جو ہوتا ہے، بیچ میں یہ ادھر سے کوئی مشورے دے رہا ہے، کوئی ادھر سے، یہ نہ ہو، ایک زندگی چلے۔ اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو ایک کرائے پر گھر لے کر دوں، اگر یہ بھی میری استطاعت نہیں ہے تو پھر میں اسے گھر میں پورشن الگ دوں جس میں وہ
अकेली अपना काम करे। अगर ये भी नहीं है, एक कमरा, एक किचन, एक टॉयलेट लड़की का फर्ज हक है, फर्ज हक है। अगर इसकी भी हिम्मत नहीं है तो वह तस्बीह पढ़ते रोजे रख, किसी दी दीनू बर्बाद न कर। मेरे बच्चों, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ ज़बान के मीठे बोल के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, माफ़ करने के साथ, दरगुजर के साथ, सखावत के साथ, मोहब्बत के साथ। मौलाना तारिक जमील साहब ने रिश्तों की अहमियत को बहुत बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया है। एक हिजाज का वाक़या फरमाया है कि हिजाज की अदालत में एक औरत, एक मर्द, एक उसका भाई और उसका बेटा पेश किया गया। उसने हुक्म दिया, इन सबको कत्ल कर दो, औरत को छोड़ दो, ये औरत ज़ात है। उसने हाथ जोड़कर अर्ज़ किया कि मर्द भी मिल जाएगा, औलाद भी मिल जाएगी, लेकिन भाई नहीं मिलेगा, तो इसलिए मेरे भाई को छोड़ दो। उसने कहा, तुम्हारे इस खूबसूरत अंदाज से मैंने तेरे भाई को छोड़ करके, यानी भाई को भी छोड़ दिया और इसके साथ में तेरे बेटे को, तेरे खामिंद को भी छोड़ दिया। अब मौलाना तारिक जमील साहब ने ये बताया है कि अपनी इस ज़बान से जो अच्छे अल्फाज बोलो, मीठे अल्फाज बोलो, तो तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट नहीं रहेगी। कहीं भाई बहन का झगड़ा है, कहीं मियाँ बीबी का झगड़ा है, कहीं सास ससुर का झगड़ा है, तो इन रिश्तों को अच्छे अंदाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारो और ये तलखियाँ हैं इनको दूर करो, वरना तुम्हारा घर जहन्नम बन जाएगा। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि आने वाली नस्ल के लिए हमको अच्छे अखलाक से पेश आना है, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, चाहे जिस तरीके का घर हो। जब हमारे अच्छे अखलाक होंगे, हमारा तौर तरीका बेहतर होगा, तो हमारा घर जो है वो जन्नत का नमूना बन जाएगा। हम सबको ये चाहिए कि अपने अखलाक को दुरुस्त करें, तभी हमारी फलाह और बहबूदी हो सकती है। मौलाना तारिक जमील साहब ने बिल्कुल सही कहा। हमें छोटों को इज़्ज़त और बड़ों का एहतराम करना चाहिए और अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हमें कामयाबी और तरक्की मिल सकती है। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।